بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں عرض کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ چنانچہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا، اسی دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کی بیعت لی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد المطلب جو جد ادنیٰ ہیں مل جاتا ہے۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاشم کی طرف سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو القریشی الہاشمی بھی کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زمانہ جاہلیت و اسلام میں علی ہی تھا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ابو تراب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے رکھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ تعلق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ بعض اہل علم نے 9 سال، بعض نے 10 سال اور بعض نے 15 سال اسلام لانے کے وقت کی عمر بتائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت کی ہے۔ غزوہ تبوک میں اس لیے شریک نہ ہو سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کا جانشین مقرر کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث کے عالم تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اپنے بستر مبارک پر چھوڑا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن 3 رات رہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی گئی امانتیں لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو کم عمر لوگوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور سب سے پہلے نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کے موقع پر ایک چادر، کھجور کی چھال کا بھرا ہوا چمڑے کا تکیہ، 2 چکی، 1 مشکیزہ اور 2 گڑھے دیے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب تو بہت ہیں، لیکن آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو لوگ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ بعض لوگ تو اضطرابی کیفیت میں گھر میں داخل ہو گئے اور کہا کہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو چکے ہیں، ہمارے درمیان بحیثیت قائد ایک امیر کا ہونا ضروری ہے، چنانچہ ہمارے علم کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ منصب امامت و خلافت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی تجویز رد کر دی۔ چنانچہ لوگوں نے اصرار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم میری ہی امامت و خلافت کے لیے بیعت پر اصرار کرتے ہو تو یاد رکھو میں چھپ کر گھر میں بیعت نہیں کروں گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ لوگ مسجد میں آ گئے۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ سب حاضر ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر اس کے بعد لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے اور تمام مہاجرین و انصار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے متفق ہو گئے، لیکن ان میں سے ایک گروہ نے بیعت کرنے سے تاخیر کی
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی بیعت پر مجبور نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے بیعت نہ کرنے والوں سے کہا کہ یہ لوگ حق سے الگ ہو کر بیٹھ گئے، حالانکہ انہوں نے باطل کا ارتکاب بھی نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ یہیں سے جھگڑے کی بنیاد پڑ جاتی ہے، جس کی بنا پر آپس ہی میں جنگ صفین ہوئی۔ بعض لوگوں نے خروج کر کے کفر کا ارتکاب کر لیا اور ان کو خوارج کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ انہی خروج کرنے والوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دے۔ نیز انہی خوارج نے امت مسلمہ میں اختلاف کی بنیاد ڈال دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممکن حد تک خوارج کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے، بلکہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ نیروان کے قریب ان لوگوں کے ساتھ جنگ ہوئی اور کچھ لوگوں کے علاوہ سب لوگ قتل کر دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ان مخلوق الراس یعنی چھوٹے سر والے کو اپنا خلیفہ بناؤ گے تو یہ تمہاری صحیح رہنمائی کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ خدا کی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا پر مہربان، تواضع کے پیکر، پرہیزگار اور دین کے معاملے میں ہوشیار تھے۔ ایک مٹھی بھر جوں کا آٹا پانی میں ڈال کر پی لیتے تھے۔ چنانچہ جب خوارج نے خروج کیا تو ان میں بعض نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معبود برحق ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آگ میں ڈال دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جنگ صفین میں تشریف لے جاتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کسی کو جنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے انہیں ننگے سر، ہاتھ میں تلوار، پاؤں تک زرہ پہنے ہوئے جنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ الدرۃ الغواص میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے متعلق مشہور ہے کہ جب آپ مقابل کے سامنے آتے تو اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتے، اوپر سے وار کرتے تو تلوار نیچے تک اتر جاتی، اگر سامنے کی طرف سے حملہ آور ہوتے تو تلوار کمر سے دوسری جانب نکل آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ 17 رمضان المبارک 40 ہجری میں ہوا۔ عبد الرحمن بن ملجم بلبخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اچانک حملہ کر کے دماغ پر خنجر مارا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ پھر 2 دن کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد لوگوں نے قاتل کو پکڑ کر سزا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود صحابہ اکرام میں سب سے افضل و اعلیٰ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار مناقب ہیں۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو یکجا کر دیا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ جس وقت ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے کاری ضرب لگائی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر طویل وصیت کی، جس کے آخر میں یہ بھی فرمایا، اے بنو عبد المطلب، تم مسلمانوں کے خون میں لت پت مت ہونا۔ تم یہ کہتے ہو کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، مجھے میرے قاتل کے علاوہ کسی اور نے قتل نہیں کیا، اسے تم آہستہ آہستہ سزا دیتے رہو، لیکن مسئلہ کرنے سے باز رہو، اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تم اپنے آپ کو مسئلہ بنانے سے بچانا۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتل ابن ملجم کو قتل کر دیا۔ ابن ملجم کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں گرم کر کے ڈالیں۔ یہ سب ہو جانے کے بعد اسے نہ ڈر محسوس ہوا، نہ اس نے آواز نکالی،
لیکن جب ابن ملجم کی زبان کاٹی جانے لگی تو وہ کرانے لگا۔ لوگوں نے کراہنے کی وجہ دریافت کی تو ابن ملجم کہنے لگا کہ میں موت سے نہیں گھبراتا، البتہ میں اس سے ضرور ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ پر کوئی ایسا وقت نہ گزرے جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کر سکوں۔ چنانچہ لوگوں نے اس کی زبان کاٹ دی اور وہ مر گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے روئے زمین کے سب سے نیک آدمی کو مار دیا اور زبان کٹنے پر یہ کہتے ہو؟ تو کہنے لگا میں تو اس قتل کو نجات کا باعث سمجھتا ہوں۔ حدیث میں مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم جانتے ہو کہ پہلے لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعد کے لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بدبخت ہے جو تم کو یہاں پر مارے گا، جس کی وجہ سے یہ تر ہو جائے گی۔ یہ فرما کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑ لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر میں یہ چاہتا تو اس بدبخت کو پہلے ہی سمجھ لیتا۔ چنانچہ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 57 یا 58 سال کی عمر میں ہوئی۔ بعض علماء کے نزدیک 63 یا 68 سال کی عمر میں ہوئی۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ انتقال کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 سال تھی، اور بعض کا قول 63 سال کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال 9 ماہ 1 دن منصب خلافت پر فائز رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد مدینہ منورہ میں 4 ماہ رہے، پھر عراق تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوفہ میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے بارے میں جس طرح مختلف اقوال ہیں، اسی طرح مدت خلافت کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں۔